سے ہم کر رہے ہیں سیرت النبی سیریز کا آغاز۔ اس سیریز میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں گفتگو کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ دنیاوی مسائل کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کس طرح ان تمام مسائل سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم واقعات کو صرف سطحی طور پر بیان نہیں کریں گے بلکہ ہم مکمل طور پر دلائل، مستند روایات اور ریفرنس کے ساتھ چیزوں کو بیان کریں گے اور ان واقعات کو مکمل طور پر سمجھائیں گے جو شاید ایک عام آدمی نہ سمجھ سکے۔ میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاتا چلوں کہ نہ میں کوئی ملا ہوں نہ میں کوئی عالم ہوں، میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ مختلف جو روایات ہیں، جو مختلف علماء اکرام ہیں، ان سب کو سننے کے بعد میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں کچھ چیزیں پیش کیا کروں گا۔ اگر مجھ سے کہیں غلطی کوتاہی ہو جائے تو میں خدا کے حضور معافی مانگتا ہوں اور آپ لوگ بھی معاف کیجیے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ سیکھنے سکھانے کا اور جو اصل مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سبق سیکھنا، اس میں ہم کسی حد تک کامیاب رہ سکیں گے۔ سو اس تمام سیریز کو جاننے کے لیے اور حضور کی سیرت کے بارے میں سننے کے لیے ہمارے اس پیج کو لائک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں اگر ہم بغور مطالعہ کریں تو شاید وحی سے پہلے کی جو حالات و حاضرہ ہیں اس کے بارے میں بہت زیادہ مسند روایات نہیں ملتی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، لیکن قرآن پاک کی چند آیات یہ بتاتی ہیں کہ آپ تب بھی پورے معاشرے میں صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اگر ہم بات کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر تو ڈاکٹر اسراج احمد نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو ہوئی، جو کہ اگر ہم انگلش منتھ کے حساب سے دیکھیں تو 20 یا 22 اپریل کا دن بنتا ہے۔ اسی طرح اگر دیکھیں تو ابن سعد سے روایت ہے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت آمنہ جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے والے تھے ان کے جسم سے ایک نور نکلا جسے پورے شام کے محل روشن ہو گئے۔ جب حضور اکرم کی پیدائش ہوئی تو قبیلہ بنی سعد کی چند خواتین نے اس چیز کا احاطہ کیا کہ وہ عرب میں جائیں گی اور عرب کے جتنے بھی بچے ہوں گے ان میں سے ہر عورت ایک بچہ لے گی اور اسے پرورش کے لیے واپس لے آئے گی۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ اب جو کہانی آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سن کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کیونکہ آپ نے آج سے پہلے یہ نہیں سنا ہوگا، لیکن حلیمہ سعدیہ یہ فرماتی ہیں کہ جب وہ عرب کے والوں کے پاس گئی تو ان کے پاس ایک گدی اور ایک اونٹنی تھی۔ جو گدی تھی وہ انتہائی کمزور اور لاغر تھی اور جو اونٹنی تھی وہ دودھ نہیں دے رہی تھی۔ ہر طرف خشک سالی تھی اور قہر تھا اور 2 وقت کی شاید روٹی بھی پراپر طریقے سے نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ جب وہ مکہ میں بچوں کی پرورش لینے گئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام خواتین کے آگے پیش کیا گیا کہ شاید ان میں سے کوئی انہیں اٹھا لے، لیکن کسی نے بھی حامی نہ بنی کیونکہ اب روایات کے مطابق ان بچوں کو اٹھایا جاتا جو مالدار ہوتے، کیونکہ ان سے ان کے والدین جب پرورش ہو جاتی تو مال اور دولت جو داعیہ تھی ان کو دیا کرتے تھے۔ سو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم تھے، سو عام طور پر یہی گمان تھا کہ ان کی طرف سے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جب تمام خواتین نے ایک ایک بچے کو اٹھا لیا اور حلیمہ سعدیہ کی زمرے میں کچھ بھی نہ آیا تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اس لیے اٹھا لیا کہ خالی ہاتھ جانے سے تو بہتر ہے کہ کوئی بچہ ہمارے پاس بھی ہو۔ لیکن وہ فرماتی ہیں کہ جب وہ واپس جانے لگی تو وہ اونٹنی جو مکمل طور پر دودھ دینے سے قاصر تھی، اس نے اس قدر دودھ دیا کہ پورے قافلے نے اسے جی بھر کر پیا۔ اس کے علاوہ وہ گدی جو اتنی سست تھی کہ کئی دفعہ راستے میں جاتے ہوئے قافلے سے پیچھے رہ گئی، اس گدی نے بھی اتنی تیزی سے آگے کا سفر طے کرنا شروع کیا کہ قافلے والے حیران و پریشان ہو گئے۔ یہ تمام روایات ایسی ہیں جو مکمل طور پر مستند ہیں۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھی ان کی مشکلات بھی بڑھتی گئی، اور یہ مشکلات
صرف اور صرف دنیا کو دکھانے کے لیے تھی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وجہ کائنات تھے۔ آپ ایک اشارے سے پوری کائنات کو ہلا سکتے تھے، آپ کائنات تخیل کرنے کی وجہ تھے۔ بہرحال آپ کو پیدا ہوتے ہی آپ یتیم ہو گئے اور والد کا سایہ آپ کے سر سے ہٹ گیا۔ اس کے بعد جب 2 سال کے بعد روایت تھی کہ بچوں کو واپس کر دیا جاتا، لیکن جو حلیمہ سعدیہ کا گھر تھا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے چمک گیا، اور ان کے شوہر اور یہ سمجھ چکی تھی کہ ان بچے میں کوئی خاص بات ہے اور یہ خدا کے بہت قریب ہے۔ لہٰذا 2 سال کے بعد بھی انہوں نے ان کی ماں سے ریکویسٹ کی کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ عرب میں بہت ساری بیماریاں آج کل پھیلی ہوئی ہیں، انہیں چند عرصے کے لیے ہمارے پاس رہنے دیں کیونکہ ہم انہیں مضبوط کریں۔ اس کے بعد انہیں چند عرصہ مزید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا موقع دیا گیا، لیکن پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہوئی تو انہوں نے ان کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ ایک روز جب ان کی والدہ حضرت آمنہ بی بی ان کے جو والد تھے ان کی قبر سے واپس آ رہی تھی تو راستے میں ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور آخر میں ان کا بھی پھر انتقال ہو گیا۔ یہیں سے آگے ہم کل دوبارہ سے آپ کو بتائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مزید مشکلات کیا کیا آئیں اور کیا کیا ایسے مسائل تھے جو انہوں نے فیس کیے۔ لیکن یہ تمام چیزیں بتانے سے پہلے اگر آپ ہم نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ کل والی ویڈیوز مزید آپ تک پہنچ سکیں۔